وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ جی سورۃ النساء ہم نے سٹارٹ کی تھی لاسٹ ویک اور اس کی شروع کی 3 آیات ہم کر چکے ہیں۔ پہلی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے کی بات کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور انہی سے ان کا پھر جوڑا یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں سے بے شمار مرد اور عورت جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیلا دی، یعنی اس طریقے سے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ تو اس طریقے سے سب جو ہے ان کا ایک دوسرے کے اوپر حق بنتا ہے کیونکہ ایک ہی جان سے سب پیدا ہوئے، تو سب کی اصل ایک ہی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور اپنی رشتہ داریاں جو ہیں ان کے بارے میں ڈرو، یعنی رشتہ داریوں کو کاٹنے کے بارے میں یا ان کو توڑنے کے بارے میں۔ یہ بہت سخت احکامات یہاں پہ تھے، اس کے حوالے سے ہم نے کچھ حدیث بھی دیکھی اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وارن کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہو، ہر وقت اللہ کی نظر میں ہو، بچ نہیں سکتے ہو ایسا کچھ بھی غلط کام کر کے۔ پھر یتیموں کے حوالے سے کچھ احکامات دیے گئے کہ ان کو ان کے مال ادا کر دو اور اچھی چیز کو بری چیز سے نہ بدلو، یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی اچھی چیزیں جو وہ تم خود لے لو اور اپنی طرف سے جو تمہارے پاس کچھ ردی مال ہے وہ ان کے مال میں شامل کر کے ان کی گنتی پوری کر دو، ایسا نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے ان کا مال جو ہے وہ مت کھا جاؤ، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے اور تم اس طریقے سے مکس اپ کر لو اپنے مال کے ساتھ، یعنی کسی بھی قسم کی جو بددیانتی ہو سکتی تھی نا، ہر طرح کی بددیانتی کا راستہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بند کر رہے ہیں۔ اور ساتھ یہ فرما دیے کہ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ ظاہر یتیم جو ہے وہ معاشرے کے کمزور لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنا خود سے حق نہیں حاصل کر سکتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حقوق محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ حکم دیا گیا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو یا اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو دوسری عورتوں سے نکاح کر لو، کیونکہ یہ لوگ یتیم بچیوں سے نکاح کرتے تھے لیکن ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، ان کے مہر نہیں دیتے تھے یا ان کے جو دیگر حقوق جو ہوتے تھے وہ صحیح طریقے سے ان کی ادائیگی نہیں کرتے تھے، اور وجہ نکاح کی عموماً صرف یہی ہوتی تھی کہ جائیداد ان کے پاس رہے، مال دولت جو ہے وہ کسی اور کے پاس نہ جائے، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جنرل حکم بھی دیا گیا کہ جو نکاح کی تعداد ہے وہ 4 تک ہو سکتی ہے، اس میں یہ حد بندی کر دی گئی کیونکہ زمانے میں ایسی کوئی حدود نہیں تھی، جس کا جتنا دل چاہتا تھا نکاح کر لیتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ساتھ کہا گیا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو بس پھر ایک ہی کرو، یا پھر جو تمہارے پاس ملک یمین یعنی جو غلام عورتیں ہیں ان پہ اتفاق کرو، اور یہ زیادہ بہتر ہے اس کے کہ تم کوئی ناانصافی کر جاؤ یا کسی ایک کی طرف جھک جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہم نے اس کو کیا تھا اور ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس کو دیکھا تھا کہ یہ کس طریقے سے تحدید ازواج کی رخصت ہے، تحدید ازواج کی بات ہے، اس میں کوئی زیادہ نکاح یا 4 نکاح کرنے کا سختی سے حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیا جا رہا، ایک رخصت ہے، ایک اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لیتا ہے لیکن کر سکتا ہے، اگر نہیں کرتا تو وہ کوئی گناہ نہیں کرتا، یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ اور کن وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے اس کی بہت زیادہ حکمتیں ہیں، وہ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم جو لیکچر تھا اس میں دیکھ لیا تھا۔ تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 4 سے پڑھی، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، ہاں اگرچہ وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر استعمال کر لو۔ وَآتُوا اور ادا کرو، دے دو، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ امر کا صیغہ ہے، النساء عورتوں کو، صدقاتہن ان کے مہر، یہ صداق کا ورڈ ہوتا ہے، صداق بھی کہتے ہیں، صداق بھی کہتے ہیں، جس کا وقت مطلب جو ہے وہ
مہر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی یہ جمع ہے جس میں دال کے اوپر پیش ہے. یہ صدقات نہیں ہے، صدقے والا نہیں ہے. دال کے اوپر اگر زبر ہو تو وہ صدقے والا ہوتا ہے، اور یہاں پہ دال کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو قرآن میں جو ہے نا وہ یہی ورڈ ہے، صدقات کا ہی ورڈ ہے، اور عربی میں صداق بھی کہتے ہیں اور مہر بھی کہتے ہیں. مہر کا ورڈ جو ہے نا وہ آپ کو کچھ احادیث میں ملتا ہے، لیکن قرآن مجید میں آپ کو صدقات کا ورڈ ہی ملے گا. اور اردو میں ہم اس کو مہر کہتے ہیں، لیکن عربی میں یہ مہر پروناؤنس ہوتا ہے ود زبر آن ہا، ٹھیک ہے، مہر. تو لیکن ہماری عام لینگویج اس میں یہ مہر ہی پڑھا جاتا ہے. اچھا، تو صدقاتی ہننا جو ہے یہ عورتوں کے لیے ضمیر آتی ہے پلورل کے لیے. جس طرح ہم جو ہے وہ مذکر پلورل کے لیے آتا ہے نا، اسی طرح ہننا یا ہننا جو ہے یہ عورتوں کے لیے جمع کے لیے آتا ہے، ہننا یا ہننا، ٹھیک ہے. تو صدقات ہننا ان عورتوں کے مہر. نخلا جو ہے اس کا روٹ ورڈ نون ہا اور لام ہے، اور یہ خوشی سے اس سے مراد ہے، یعنی خوشی خوشی دے دو، دل کی آمادگی کے ساتھ دے دو، رغبت کے ساتھ دے دو. نخلا کہتے ہیں وہ عطیہ جو خوشی سے دیا جائے اور جس میں معاوضے کا کوئی لالچ نہ ہو، یعنی بغیر معاوضے کے لالچ کے جو دیا جاتا ہے نا تحفہ یا عطیہ، اس کے لیے یہ آتا ہے ورڈ، ٹھیک ہے. اور نحل جو ہے وہ ویسے نون خا لام، یہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں عربی میں. اور آپ دیکھیں شہد کی مکھی بھی ایسی ہوتی ہے نا، خوشی خوشی محنت کرتی رہتی ہے ساری زندگی، اور دوسروں کے لیے فائدہ دے رہی ہوتی ہے، ان کے لیے وہ شہد بنا رہی ہوتی ہے، اپنے لیے کچھ نہیں معاوضہ وہ لے رہی ہوتی، ٹھیک ہے. تو صدقاتہن نخلا، ان کے مہر، ان عورتوں کے مہر خوشی سے ادا کر دو. فَإِن، پھر اگر، طبنا، وہ خوشی سے دے دیں. طبنا میں روٹ ورڈ یہی ہے، توئیں یا اور با، طیب کے معنوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ خوشی خوشی سے دینا، یا میں نے آپ کو طیب کا بتایا تھا کہ جو آپ کو ویسے بظاہر دیکھنے میں بھی اچھے لگے اور آپ کے حواس جو ہیں وہ اس سے مطمئن ہو، اس پہ بھی وہ آپ کو ایک اچھا اثر ڈالے. تو یہ طیب یہاں پہ اس معنوں میں ہے کہ وہ یعنی ظاہری معنوں میں نہیں ہے، معنوی معنوں میں ہے. اور اس میں جو نون آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ روٹ کا نہیں ہے، یہ نون نسواں کہلاتا ہے. یعنی عورتوں کے لیے جب بات ہوتی ہے تو جو نون آتا ہے اس کو نون نسواں کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو طبنا، وہ عورتیں خوشی سے دے دیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی بات یہاں پہ آ رہی ہے. تو یہاں پہ طیب کا معنی خوشی سے لینا، خوشی سے دینا ہوگا، ٹھیک ہے، اور نون جو ہے عورتوں کے لیے آ رہا ہے. فَإِن طبنا، پھر اگر وہ خوشی سے دیں، لَکُم، لیے تمہارے، یعنی مردوں کو کہا جا رہا ہے نا، ایڈریس ان کو کیا جا رہا ہے. عن شیئن، کوئی بھی چیز، منہ، اس میں سے، یعنی اپنا جو ان کا مہر ہے اس کی بات ہو رہی ہے. نفسن، خود ہی، یعنی اپنے نفس سے وہ خود ہی دے دیں، خوشی سے دے دیں. فَکُلُوہُ، تو کھا لو اس کو. اکلا جو ہے حمزہ کاف لام، یہ کھانے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو کھا لو اس کو. ہنی ام مری، یہ جو ہے ایک عربی محاورہ ٹائپ یوز ہوتا ہے کسی چیز کو ہیپیلی لے لینا، مزے سے لے لینا. بیسیکلی ہنیم جو ہے ایسی چیز کو کہتے ہیں جو حصول کے اعتبار سے آسان ہو، یعنی بآسانی جو چیز حاصل ہو سکے اس کو ہنیم کہتے ہیں. اور ہاں، نون اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ آتا ہے، ٹھیک ہے. اور مرین سے مراد ایسی چیز ہوتی ہے جو استعمال کے لحاظ سے آسان ہو، ٹھیک ہے، یعنی آسانی سے استعمال ہو سکے. ہنین کیا ہوتا ہے؟ جو حصول کے اعتبار سے آسان ہو، آسانی سے حاصل ہو سکے. اور مرین جو استعمال کے لحاظ سے آسان ہو، ٹھیک ہے، میم را اور حمزہ. مرین جو ہے نا یہ عربی میں حلق سے معدے تک جانے والی جو نالی ہوتی ہے نا، فوڈ کی نالی جو ہوتی ہے، اس میں کھانا جاتا ہے اور پھر ہضم ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہ آتا ہے. تو ہنین مرین سے مراد ایسا کھانا لیا گیا ہے جو کہ اس حاصل کرنے میں بھی آسان ہو، کھانے میں مزے کا ہو، خوشگوار ہو، اور پھر وہ زود ہضم بھی ہو. یعنی یہ اس کو اس طریقے سے آپ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. زیادہ ڈیٹیل میں بھی آپ کو تفصیل میں بتا دیتی ہوں.
تو بہرحال آپ ہنیم مریم کا مزے سے مطلب کر سکتے ہیں، آسانی سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، خوشگواری سے کر سکتے ہیں، یا طبیعت کے موافق ہونا، اس معنوں میں یہ آتا ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، اب آیت نمبر 4 جو ہے، اس میں عورتوں کے مہر کی ادائیگی کی بات ہو رہی ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو اس میں مہر جو ہے وہ ایک تو بہت زیادہ یہ کہ یہ اہم شرط ہے نکاح کی، ٹھیک ہے، اور اس کا ہونا لازم ہے نکاح کے لیے۔ اور اس کے بارے میں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو۔ یعنی پہلے جو ہے آپ نے دیکھا کہ یتیم بچیوں کے حوالے سے بات ہوئی، تو وہ جو پچھلی آیت تھی نا، اس کا پس منظر بھی یہاں ایک طرح سے واضح ہو رہا ہے کہ میں نے آپ کو جیسا بتایا تھا نا کہ وہ یتیم بچیوں کے ساتھ یہ زیادتی کرتے تھے کہ ان کے مہر ادا نہیں کرتے تھے، تو اسی چیز سے پھر آگے جو عام عورتیں ہیں ان کے لیے بھی احکامات بتائے جا رہے ہیں، ذکر جس طرح پچھلی آیت میں بھی یتیم بچیوں کا ذکر کر کے عام عورتوں سے نکاح کے حوالے کی بات ہوئی تھی، تو یہاں پہ اب عام عورتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جب بھی نکاح کرو تو مہر ضرور ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کیسے ادا کرنا ہے؟ برضا اور رغبت ادا کرنا ہے، خوشی سے یعنی ادا کرنا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی احسان جتا کر نہیں کرنا، کوئی اس کو ادا کرتے ہوئے تمہارے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے تم بڑا مجبوری سے ادا کرے ہو یا تمہیں بڑا مشکل لگ رہا ہے، بلکہ تم نے خوشی خوشی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو ہے عورت کا ایک طرح سے حق ہوتا ہے، مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے اور اس کی ادائیگی مرد کی طرف سے لازم قرار دی گئی ہے۔ مہر ہوتا کیا ہے؟ وہ رقم جو نکاح کے موقع پر شوہر کی طرف سے بیوی کو دلائی جاتی ہے، ادا کروائی جاتی ہے۔ کیوں ادا کی جاتی ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے نا، ٹھیک ہے۔ قوام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیئر ٹیکر بنایا ہے، تو خاندان کا جو ایک یونٹ ہے نا، اس میں جو معاش کی ذمہ داری ہے فائنانس کی، وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر ڈالی ہے نا۔ تو پہلے دن سے ہی اس کی ایک طرح سے یہ ٹریننگ کی جاتی ہے کہ تمہارا یہ فرض ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے اس عورت کو دینا ہے، لینا نہیں ہے اس سے، یہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم نے اس کو اس کی معاشی ذمہ داری اٹھانے کا عہد کیا ہے، تو تم نے اس کو دینا ہے۔ اس وجہ سے یہ مہر جو ہے وہ نکاح کے وقت مقرر کیا جاتا ہے اور اس کی ادائیگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے دن سے ہی اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تم نے اب یہ جو عہد کر لیا ہے نا، اس عورت کی ذمہ داری اٹھانے کا جو اقرار کیا ہے تم نے نکاح کی صورت میں، تو اس عورت کا اب تمہارے اوپر یہ حق بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حق ہے جو اس عورت کو دلایا جاتا ہے۔ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا، اسپیشلی نان مسلمز جو ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں جب نکاح ہوتا ہے تو عورت کو بیچا جاتا ہے، اس کے لیے پیسے ادا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی ایسی بات کرے تو آپ کو اس چیز کا جواب ود لاجک پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عورت کو بیچا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ جو میں نے بتا دی کہ چونکہ مرد کو معاشی ذمہ داری دی جاتی ہے، جو کہ دوسرے مذاہب میں ایسا کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام نے آ کے یہ جو ہے یہ کانسیپٹ دیا تھا۔ تو ایک تو اس کا اظہار ہوتا ہے مرد کی طرف سے کہ اس نے یہ ذمہ داری معاش کی اٹھائی ہے، اور دوسرا آپ دیکھیں کہ اگر اس کو یہ سمجھا جائے کہ جی عورت کو بیچا جا رہا ہے یا یہ تو عورت کی قیمت ہے، تو پھر تو یہ پیسے جو ہیں وہ ولی کو لینے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ پیسے جو ہیں یہ تو عورت کو دیے جاتے ہیں، عورت کو دیے جانے چاہیے، بلکہ اگر کہیں پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ولی وہ پیسے لے لیتا ہے، جس طرح ہمارے معاشرے میں کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، تو وہ غلط ہے، گناہ ہے وہ، کیونکہ یہ عورت کا حق ہے اور یہ اسی کو ادا کیا جانا چاہیے۔
ٹھیک ہے. اور اگر یہ نہیں کیا جاتا، جس طرح عرب میں اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ نکاح شغار اس کو کہتے تھے شین غین سے، کہ وہ یہ کرتے تھے کہ ایک بندہ دوسرے کی بیٹی سے نکاح کر لیتا تھا اور اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دیتا تھا، اسی نیت سے کہ نہ میں کچھ ادا کروں اور نہ وہ مجھے کچھ ادا کرے. تو نکاح شغار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹرکٹلی منع کیا تھا، ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے. مہر جو ہے یہ ایک بہت اہم شرط ہے نکاح کی، اور اس کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ صاد دال قاف ہی ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا، جو کہ سچائی کا ورڈ کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، سچائی کے ورڈ کا. اور اس میں آپ یہی کہہ لیں کہ ایک طرح سے مرد کو اپنی یہ سچائی کا ثبوت دینا ہوتا ہے کہ وہ کتنا وفادار ہے اور کتنا سچا ہے اس دعوے میں یا اس اقرار میں جو اس نے ابھی کیا ہے اس عورت کی ذمہ داری اٹھا کے. ٹھیک ہے نا. تو یہ یاد رکھیے کہ حق مہر عورت کا حق ہے، یہ عورت کی قیمت ہرگز نہیں ہے. اسی لیے خوشی کا لفظ استعمال کیا گیا، کیونکہ یہ بطور تحفہ دیا جا رہا ہے، یہ نذرانہ ہے، ایک طرح سے خوشی سے دینا چاہیے، کوئی اس میں دل کی تنگی نہیں ہونی چاہیے. آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ فرسٹ گفٹ ہے جو لڑکے کی طرف سے لڑکی کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس کو مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے، اور کوئی اس کو اس نیت سے بھی نہیں طے کیا جانا چاہیے کہ اچھا ابھی ہم طے کر لیتے ہیں اور بعد میں جو ہے نا اس کو معاف کروا لیں گے. معاف کروا نہیں کوئی سکتا اس کو. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ دیکھیں آیت میں کلیئر الفاظ کیا ہے، فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا. اگر وہ اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے وہ پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ تمہیں چھوڑ دے، تو تم اس کو خوشی خوشی کھا سکتے ہو. یعنی لڑکے کی طرف سے یا لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے یا لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے کوئی زور زبردستی لڑکی کے اوپر نہیں کی جائے گی کہ تم اس حق مہر کو چھوڑو اور تم اس کو معاف کر دو. نہیں، اگر وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اس پورے مہر کو یا اس کے کسی حصے کو چھوڑنا چاہتی ہے، دیٹ از ٹوٹلی اپ ٹو ہر، وہ چیز الاؤڈ ہے. اور اگر اس نے چھوڑ دیا ہے تو اس میں پھر مردوں کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر تم اس کو خوشی خوشی لے سکتے. یعنی اس میں پھر مردوں کو بھی کوئی اپنے اوپر اس کو دل کا بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں میں اس کو لے لوں یا نہیں لے لوں، اور نہ ہی اس کو کوئی انا کا مسئلہ بنانا چاہیے، جس طرح بعض مرد کوئی انا کا مسئلہ بنا لیں کہ نہیں میں نہیں لیتا، یا میں لوں گا تو میری مردانگی کے خلاف ہے. ایسی بات نہیں ہے. اصل میں یہ جو احکامات دیے جاتے ہیں نا، یہ اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ مرد اور عورت کا نکاح کے بعد جو رشتہ قائم ہوتا ہے نا، وہ اتنا خوبصورت ہونا چاہیے اور اتنا کمفرٹیبل ہونا چاہیے کہ اس میں ان چیزوں کے اوپر کوئی دل کی تنگی آنی ہی نہیں چاہیے. فائنینس کے معاملات جو ہے نا، ان کے اوپر لڑائی جھگڑے یا ان کے اوپر کوئی ان کو برے طریقے سے لے کے چلنا، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ رشتہ تو اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کو باہم آپ کہہ لیں کہ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، ایک اچھی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے اس رشتے کو لے کے چلنا چاہیے، اور اس میں کوئی ایسے غلط قسم کی فیلنگ یا جذبات نہیں ہونے چاہیے. اسی لیے یہ ہنیہ مریا کا بھی جو ورڈ یوز کیا گیا نا، کہ اب اگر اس نے خوشی سے دے دیا ہے تو پھر اس کو تم لے کے کھا لو، اس میں پھر تمہارے اوپر بھی کوئی ایسی کوئی غلط بات نہیں آ جاتی کہ اگر تم نے اس کو لے کے کھایا تو کچھ غلط ہو جائے گا. دیکھیں جیسا میں آپ کو بھی بتا رہی تھی نا کھانے کے حوالے سے، کہ ایک تو وہ کھانا ہوتا ہے جو مزیدار بھی ہوتا ہے اور کھانے میں زود ہضم بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہنی مریا. اگر کوئی ایسا کھانا ہے نا جو کھانے میں تو مزیدار ہے، لیکن جب آپ نے کھا لیا تو اس کے بعد اب وہ ہضم نہیں ہو رہا، اس سے کوئی تیزابیت ہو گئی ہے، جلن ہو رہی ہے، تو ایسا کھانا ہنیم تو ہوگا، مرین نہیں ہوگا. یعنی ہنین حصول میں تو وہ آسان تھا، لیکن استعمال میں آسان نہیں ہوا نا، اس نے آپ کو سٹمک اپسیٹ کر دیا آپ کا. تو جو دونوں طرح سے ہو، یعنی کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی تھا اور زود ہضم بھی تھا، تو اس کو ہم ہنیم مریا کہہ گے.
یعنی وہ اگر محبت سے تمہیں دے رہی ہے تو تم بھی خوشی خوشی سے لے سکتے ہو اور خوشی خوشی سے اس کو استعمال کر سکتے ہو. اپنے دل پر اور دماغ پر اس کو بوجھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بیسیکلی اس آیت میں مردوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, ان کو حکم دے کے عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہے, اور جتنا حق ان کا بنتا ہے ان مردوں کا وہ بھی بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے نا کہ اگر اس نے خوشی سے چھوڑا ہے تو پھر تم لے سکتے ہو. تو وہی بات کہ آپس میں ایسا اعتماد کا رشتہ ہونا چاہیے, اعتماد بھی ہو اور جس میں کہتے ہیں نا کمفرٹیبل بھی ہونا چاہیے بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یا پیسے یا پائی کا حساب رکھنا اور ایک دوسرے کے اوپر ٹونٹ کرنا کہ تم نے یہ کیا کر دیا یا وہ کیا کر دیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ عموماً جو ہے نا یہ پیسہ اور مال ہی ہوتا ہے جو ان تعلقات کو خراب کرنے کا باعث بنتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں پیسے کے حساب سے, مال کے حساب سے, اور وہی پھر جو ہے وہ رائی کا پہاڑ بنتی جاتی ہے نا. تو اتنی انڈرسٹینڈنگ آپس میں ہونی چاہیے, اتنا ٹرسٹ ڈیولپ ہونا چاہیے. اب بات ونس اگین آ کے تقویٰ پر ہی آ جاتی ہے کہ جس کے اندر تقویٰ ہوگا وہ تو ان سب چیزوں کا لحاظ کرے گا, اور جب تقویٰ نہیں ہوتا تو پھر تقویٰ بھی نہیں ہوتا اور ایجوکیشن نہیں ہوتی نا جب مردوں کی, کہ ہمارے دین میں ہمیں کیئر ٹیکر یا قوام بنایا گیا ہے تو ہم نے ان کو دینا ہے, ان سے لینا نہیں. آج اگر آپ دیکھیں نا کپلز میں, مسلم کپلز میں بھی, چاہے پاکستان ہے چاہے یہاں پہ ہے, بڑے آرام سے یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ جی رینٹ اگر میں نے پے کرنا ہے تو جو بلز وغیرہ ہیں وہ تم پے کرو گی, یا یہ خرچہ میں کروں گا تو وہ ایکسپینڈیچر تم برداشت کرو گی. گھر میں ڈوئل پے ہونی چاہیے اور دونوں کو ورک کرنا چاہیے. آج مسلمان مردوں کی بالکل یہی سوچ بن گئی ہے. کیوں بن گئی ہوئی ہے؟ کیونکہ اپنے دین کی انہوں نے تعلیم ہی کبھی نہیں حاصل کی نا گھر والوں نے کبھی دین کا علم دیا, کبھی ان کو یہ سمجھایا ہی نہیں گیا کہ یہ جو تم نکاح کرنے جا رہے ہو اس کا ایکچوئل مقصد کیا ہے, یہ جو مہر پے کر رہے ہو اس کا ایکچوئل مطلب کیا. کتنے لوگ ہیں ہمارے ہاں جو مہر کو اگر ادا بھی کر دیتے ہیں نا تو ان کو پتہ کوئی نہیں ہوتا کہ اس کا مقصد کیا ہے, اور وہ یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ خرچہ میں پورا کروں گا وہ تم پورا کرو گی, اور وہ دونوں جو ہیں وہ بس ایک مشین بن کے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ جو اتنا خوبصورت رشتہ بنایا نا, اس میں بہت خوبصورتی سے تقسیم کی ہے ذمہ داریوں کی, کہ عورت نے کیا کرنا ہے اور مرد نے کیا کرنا ہے. تو جو مرد کو معاشی ذمہ داری دی گئی ہے نا اس کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تم نے مہر جو ہے وہ ادا کرنا ہے عورت کا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں یہ پہلے دن سے پتا ہو کہ اس کی معاش کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عورت کا حق ہے, تو اگر کوئی یہ ظلم کرتا ہے کہ اس کو نہیں دیتا یا یہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی میں ہاں بول دیتا ہوں کہ اتنے ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اور بعد میں نہیں دوں گا, تو یہ نیت ہی کرنا غلط ہے. یہ اس نیت کے ساتھ ہی نکاح کرنا غلط ہے کہ میں بعد میں اس سے معاف کرا لوں گا. ہمارے ہاں نا اصل میں بہت ہی غلط قسم کے رسوم و رواج آ چکے ہوئے ہیں. یا تو یہ ہوتا ہے کہ بالکل اس کو معاف ہی کروا دیا جاتا ہے, اس کے اوپر دھیان ہی نہیں دیا جاتا کہ اس کو کوئی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور بچی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ بس تو معاف کرا دو. کوئی اس قسم کی جو ہے نا زور زبردستی اس لڑکی سے نہیں کروا سکتا. ٹھیک ہے, یا بعض فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ مرد کی حیثیت سے زیادہ لکھوا لیتے ہیں, اس کو بھی انہوں نے اپنا ایک اسٹیٹس کا سمبل رکھ لیا ہوا. یعنی فرض کرے مرد جو ہے اس کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ وہ بس 2-3 لاکھ ادا کر سکتا ہے, تو وہاں پہ آپ 50 لاکھ لکھوا لیں جو وہ ادا نہ کر سکتا ہو, تو یہ بھی غلط ہے. تو اس میں جو ہے نا کوئی ایسی حد بندی تو نہیں ہے کہ اتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے یا اتنی نہیں ہونی چاہیے. ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شرعی جو اماؤنٹ ہے وہ کتنی ہے, لیکن تھوڑا بھی ہو سکتا ہے, کم سے کم اس کی جو مقدار ہے وہ بھی ہمیں پتہ چل سکتی ہے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث اور جو سنت ہے اس کو دیکھیں, اور زیادہ سے زیادہ بھی پتہ چل جاتی ہے. مطلب کوئی حد اس کی نہیں ہے, صرف اس میں یہ ہے کہ مرد کی جو مالی حیثیت ہے اس کو مد نظر رکھا جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور اچھا اس میں ایک چیز جو ہمارے یہاں بہت رائج ہے نا, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ 32 روپے 8 آنے شاید کہتے ہیں, یہ پتہ نہیں کیا, وہ کس طریقے سے کیسے وہ چیز رواج پا گئی ہمارے معاشرے میں. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کوئی
दौरे जहांगीर में किसी शख्स ने कोई हिसाब लगाया मसनून हक महर का, तो वो शायद इतना बना था 32 रुपये 8 आने, और लोगों ने ये समझ लिया कि शायद ये शरई हक महर की तादाद है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुकर्रर किया था अपनी अज़वाज मुतहरात का हक महर कितना होता था, तो ये 32 रुपये 8 आने जो है ना, ये खुद से कोई चीज बन गई हुई है, ये कोई शरई हक महर नहीं है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं उनके आपने देखा होगा निकाह पे 32 रुपये 8 आने, शादियों पे लाखों रुपए लगा देंगे, और जहाँ पे औरत का हक देने की बात आएगी वहां पे 32 रुपये 8 आने, या कम से कम वो करवा के तो वो समझेंगे कि ये हमने जो है वो शरई हक में करवाया है, तो ये भी गलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जैसा मैंने आपको बताया ना कि मुख्तलिफ इसकी तादाद हो सकती है। एक सहाबी जो उनका ये आता है कि उन्होंने खजूर की गुठली के बराबर जो है वो सोना दिया था, और अब वो गुठली कितनी बड़ी थी कितनी मोटी थी, ज़ाहिर हर खजूर की गुठली डिफरेंट होती है, तो दैट इज़ नॉट मेंशन, वो तो ज़ाहिर खुद ही से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और एक वाक्य में ऐसे भी मिलता है कि कोई शख्स उसका निकाह होना था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है इसको महर में देने के लिए, तो उसने कहा कि मेरे पास तो बस एक चादर ही है जो उसने उस वक्त तोड़ी हुई थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, तुम घर जाओ और कोई और चीज ढूंढो, ख्वाह कोई लोहे की अंगूठी ही ढूंढ के ले आओ। तो वो गया, थोड़ी देर बाद आ गया और उसने कहा कि मेरे पास तो लोहे की अंगूठी भी नहीं है ना। मतलब उस जमाने में आपको पता है गुर्बत बहुत ज्यादा होती थी ना, आप उस जमाने को जहन में रख के इन वाकयात को इनके एनालिसिस किया करें। ये ना सोचें कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा होता था। लोगों के पास बस एक टाइम का खाना वो भी उस वक्त होता था, तो अगले दिन का नहीं होता था। तो बहरहाल उसको कोई अंगूठी नहीं मिली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ये पूछा कि तुम्हें कुरान की कुछ सूरतें याद हैं? तो उसने कहा कि हाँ मुझे फलां फलां सूरत ज़बानी याद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम ये सूरतें इसको याद करवा देना, ठीक है। और उसी को निकाह पे जो है वो महर मुकर्रर किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो इसकी कोई मतलब ऐसी कोई स्पेसिफाइड अमाउंट तो नहीं है, लेकिन ये है कि कम से कम इतना होना चाहिए थोड़ा सा कि जितना कि मर्द को एक एहसास हो कि उसने जो है ये माज की जिम्मेदारी उठाई है। और इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब पूछा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज का जो महर था उसकी अमाउंट कितनी थी, तो उन्होंने क्या बताया वो भी हम देखते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो आजकल के लिहाज से कितनी अमाउंट बन रही है। अच्छा, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब पूछा गया तो आप रज़ी अल्लाह ताला ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात का जो महर होता था वो 12.5 औकिया चांदी होता था। औकिया अलिफ वाओ मोटा काफ यानी 2 नुक्तों वाला काफ, ये और फिर लटकने वाली है, 12.5 औकिया चांदी थी, जो कि 500 दिरहम के बराबर है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। असल उस जमाने में ये दिरहम और दीनार होते थे ना, दीनार सोने का सिक्का होता था, दिरहम जो है वो चांदी का सिक्का होता था, जिसका वजन तकरीबन कोई 4.5 माशे चांदी के बराबर होता था, ठीक है, दिरहम जो है। और एक औकिया जो है वो 40 दिरहम के बराबर होता था, ठीक है। तो जो 500 दिरहम बताए हैं ना हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, ये 12.5 औकिया चांदी जो है वो तकरीबन 187 तोले चांदी बनता है। या बेशक बस इतना लिख लेना, ये 12.5 औकिया चांदी यानी 500 दिरहम, जो कि 187 तोले चांदी या 187 तोले चांदी बनती है, ठीक है। अब अगर आजकल के लिहाज से यानी 2023 के लिहाज से आप इसकी कीमत का अंदाजा लगाना चाहें तो आजकल 1 तोला चांदी जो है वो तकरीबन कोई 2,500 रुपए के बराबर तो है, 2,560 या 63 कुछ इतनी अमाउंट बन रही थी जो मैंने इसको चेक किया था। आप भी करने तो बहरहाल वो 2,500 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 187 से, तो ये तकरीबन 4,83,000 रुपए बनते हैं, यानी 4.25 लाख के करीब ये अमाउंट आजकल के लिहाज से बनती है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि अगर किसी ने कुछ शरई हिसाब लगाना है ना, तो वो 187 तोले चांदी की कीमत के लिहाज से लगाएगा। वो 32 रुपये 8 आने जो हमारे यहाँ मशहूर हुआ है ना, वो वैसे ही एक कहानी मशहूर हुई है जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। शरई हक में इतना नहीं था, इतना कम नहीं था।
تو یہ میں صرف اس وجہ سے بتا رہی ہوں کہ اگر کسی نے حساب لگانا ہے تو اس وجہ سے کر لے، لیکن مرد کی حیثیت کو مد نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ واقعی خوشی خوشی ادا بھی کر سکے نا، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی نے خزانے بھی دیے ہوں تو وہ تم نے اس سے واپس نہیں لینا، یعنی زیادہ سے زیادہ کتنا بھی دیا جا سکتا ہے۔ بلکہ یہ ایک بڑا مشہور واقعہ شاید آپ نے سنا، حضرت عمر فاروق جو ہیں انہوں نے 400 درہم کے برابر جو ہے نا اس کو فکس کر دیا تھا کہ اتنا ہی دینا، اس سے زیادہ نہیں دینا۔ تو جس وقت انہوں نے یہ کہا تو اس وقت مجمع میں کوئی عورت تھی، اس نے اٹھ کے یہ کہا تھا کہ اس کو تو ظاہر ہے لوگ تو حکمرانوں کے اوپر بات کر لیتے تھے، تو اس نے کہا کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ کہا کہ کسی نے خزانے بھی دیے ہوں اپنی بیوی کو تو وہ واپس نہ لے۔ یہ ابھی آپ پڑھیں گے آگے، آیت نمبر 20 ہے غالباً اس میں۔ تو حضرت عمر فاروق جو ہے انہوں نے فوراً رجوع کیا اپنی بات سے، اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو مجھے معاف فرما، یہاں پہ تو ہر کوئی عمر سے زیادہ فقیہ بیٹھا ہوا، اور پھر انہوں نے اپنی بات واپس لے لی تھی کہ میں مقرر نہیں کر رہا، جس کا جتنا دل کرتا ہے وہ دے دے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی کوئی ایسی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے، جس طرح بعض اصحاب کا اسلام قبول کرنا عورت کا مہر ٹھہرا، بعض کا قرآن کی تعلیم دینا عورت کا مہر ٹھہرا، ٹھیک ہے، اور بعض نے سونے کی اماؤنٹ یعنی کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا، جیسا میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ یعنی آپ دیکھ لیں کہ کم سے کم بھی پتہ چل گئی، زیادہ سے زیادہ جتنا مرضی دے دیں۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ پیسے کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک لوہے کی ایک انگوٹھی لے آؤ، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ پھر یہ کہ مہر مثل جس کو کہتے ہیں، یعنی خاندان کی باقی عورتوں کا جتنا مہر مقرر ہوتا ہے اس کے حساب سے ایک یعنی جنرل اماؤنٹ جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے، لیکن عورت کی رضامندی، عورت کی خوشی، اس کا ایگریمنٹ اس کی اپنی مرضی کی وجہ سے اس پہ ہونا ضروری ہے۔ کوئی اس کو جو ہے وہ بزور طاقت یا کوئی تھریٹ کر کے کسی طریقے سے اس سے یہ نہیں کر سکتا کہ تم اس کو معاف کر دو یا چھوڑ دو یا نہ رکھواؤ، ٹھیک ہے، ایسا نہیں۔ تو بس مہر کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ یہ نکاح کی شرط ہے جس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ رکھوائیں گے تو شاید اس سے عورت کی کوئی سیکیورٹی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ایسا بھی نہیں۔ کوئی بدنیتی بھی شامل نہیں ہونی چاہیے کہ چلو ابھی زیادہ سے زیادہ لکھوا لیتے اور بعد میں اس کو اس کے اوپر زور زبردستی کر کے اس سے جو ہے وہ معاف کرا لیں گے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی غلط ہے۔ بلکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ جو شخص مہر نہ دینے کی نیت سے مقرر کرتا ہے نا، تو ایسا شخص قیامت میں تو زانیوں کی صف میں شامل ہوگا۔ استغفر اللہ، اتنے اہم اس کے بارے میں جو ہے نا وہ احکامات ہیں۔ تو یہ اتنی اہم چیز ہے جس کو ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ کتنا نظر انداز اس کو کیا جاتا ہے، اور یا جو ہے اس کو کتنا زیادہ آپ کہہ لیں کہ اس کو غلط طریقہ اس کا اپنایا ہوا ہے کہ یا تو دھیان ہی نہیں ہے تو یا پھر اس کو زور زبردستی کہہ کے تو اس کو معاف کروا لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہمارے دین میں اتنے واضح کھلے کلیئر احکامات ہیں، لیکن چونکہ علم ہی نہیں ہے اپنے دین کا تو کس طریقے سے حقوق جو ہے وہ پھر پامال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ پھر ایک چیز اور بھی جسٹ فار ایڈیشن انفارمیشن کہ مہر جو ہے وہ آپ نے ٹرمینالوجی سنی ہوں گی، مہر معجل بھی ہوتا ہے اور مؤجل بھی ہوتا ہے۔ معجل یعنی عین سے میم، عین، جیم اور لام۔ معجل جو ہے یہ اجلت سے ہوتا ہے، اردو میں اجلت کرنا ہم کہتے ہیں نا، جلدی کرنا۔ تو اجلت کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو جلدی سے فوری اسی وقت نکاح کے موقع پر ادا کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مؤجل، میم، واو اور واو کے اوپر چھوٹی سی حمزہ اور پھر جیم اور لام، یہ اجل سے ہوتا ہے۔ اجل کا مطلب ہوتا ہے کوئی میعاد، کوئی مقررہ وقت، ایسے کہتے ہیں نا اس کا وقت اجل آ گیا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی میعاد مقرر کی جاتی ہے کہ اتنے عرصے بعد دے دیا جائے گا، تو یہ ٹھیک ہے، کسی نے اسی وقت دے دیا وہ بھی ٹھیک ہے، اور کچھ عرصے کے بعد دے دیا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ ہونا ضرور چاہیے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ اس وقت ادا کر دیا جاتا ہے، کچھ بعد میں، کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد رکھا جاتا ہے کہ وہ ادا کر دیں گے، لیکن جو بعد میں رکھا ہے پھر اس کو ادا کر دینا چاہیے اس ٹائم پہ نا۔ تو ایسا کیا جا سکتا ہے کہ اس کو ٹائم پیریڈ اس میں تھوڑا سا رکھ دیا، لیکن
اس کو ختم نہیں کروایا جا سکتا زور زبردستی کرا کے. یہ چیز جو ہے نا سمجھنے کی ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو ایک ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے مہر کے لیے یہ دے دی کہ اگر عورت خوشی سے چھوڑ رہی ہے, خوشی سے دے رہی ہے, چاہے سارا چھوڑ رہی ہے یا اس کا کچھ حصہ چھوڑ رہی ہے, تو وہ پھر انسان کے اوپر معاف ہے. ورنہ ویسے تو جس طرح یہ ہے نا کہ تحفہ دے کر واپس نہیں لیا جا سکتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ یہ تو ایسے ہے جیسے کتا کہہ کر کے چاٹ رہا ہے, کسی کو تحفہ دے کے واپس لینا. لیکن مہر کے لیے یہ ایکسیپشن ہے کہ اگر دے دیا ہے اور عورت خوشی سے واپس کر رہی ہے, یا عورت کہہ رہی ہے کہ اس کا کچھ حصہ میں لے لیتی ہوں, کچھ میں معاف کر دیتی ہوں, اپنی خوشی سے, بغیر کسی پریشر, بغیر کسی دباؤ کے, تو اس کو لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو لے کے مرد جو ہے وہ آرام سے استعمال کر سکتا ہے, اور اس میں اس کو کوئی اپنے اوپر اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت دی گئی ہے. ہنی مریا جو کہا گیا نا, وہ چیز سے اس کو لے لو اور اس کو استعمال کرو. تو یہ جو ہے جو مہر ہے جس کا نکاح پہ ہونا بہت ضروری ہے, ایک اہم شرط ہے, اس کے حوالے سے کچھ احکامات تھے. آگے پھر جو ہے مال کی حفاظت کا بندوبست کیا گیا. اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں, آیت نمبر 5. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. بے عقل لوگوں کو ان کا مال نہ دے دو جس مال کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا. ہاں, انہیں اس مال سے کھلاؤ, پلاؤ, پہناؤ, اوڑاؤ, اور انہیں ان سے اچھی بھلی بات کرو, قول معروف. والا, اور نہ, تم دو, روٹ ورڈ اس کا وہی ہے حمزہ تایا, جس کا پیچھے جو بھی پچھلی آیت میں آپ نے کیا نا وآتوا النساء, ورڈ وہی ہے, اس میں امر کا صیغہ تھا, اس میں لا تو ہے, یہ نہیں کا صیغہ آ رہا ہے کہ نہ تم دو. السفہاء, سفہاء جو ہے سفیہن کی جمع ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف ہونا, عقل کی کمی ہونا, عقل کی کمزوری ہونا. ٹھیک ہے. اموالکم, مال تمہارے, کم جو ہے وہ تم پلورل کے لیے آتا ہے. التی, وہ جو, جعل بنایا, اللہ تعالیٰ نے, جعل ہوتا ہے بنانا, یعنی جس کو اللہ نے کیا بنایا ہے, لکم, لیے تمہارے, قیامن, قیام کا ذریعہ, ورزقوہم, قیام کا ذریعہ یعنی جس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ, ورزقوہم, اور رزق دو ان کو, رازا قوف اس کا روٹ ورڈ ہے, اور ہم ان کو. ٹھیک ہے. ہم سے مراد السفہاء ہیں جن کا ذکر اس آیت کے شروع میں ہے. فیہا, ہاں سے مراد یہاں پہ مال ہے کہ اس مال میں سے ان کو رزق دو, یعنی ان کو کھلاؤ. وکسوہم, اور پہناؤ ان کو. کسوہ کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا, کاف سین باؤ روٹ ورڈ ہوتا ہے. کسوہ کعبہ, کعبہ کا جو غلاف ہے, کعبہ کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے, اس کے لیے شاید آپ نے یہ ٹرم سنی ہوگی, تو یہ کپڑے کے لیے آتا ہے. تو وکسوہم, اور پہناؤ ان کو, ہم جو ہے ان کے لیے آ رہا ہے. وقولو, اور کہو, لہم, لیے ان کے, قولم, بات, معروفاً, بھلی. معروف وہ چیز ہوتی ہے جو کہ عقل, شریعت کے لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے بھی جو اچھی ہو, یعنی اس کو عقل بھی صحیح تسلیم کرے, شریعت بھی اس کو صحیح کہے, اور معاشرتی لحاظ سے بھی وہ ایکسیپٹیبل ہو, تو وہ معروف چیز ہوتی, جانی پہچانی بات جو صحیح بھی ہو. ٹھیک ہے. تو ان سے اچھی بھلی بات کرو. یہ بھی بڑا ایک اہم حکم ہے, اور اس میں بڑی اہم چیز جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ مال جو ہے نا اس کی حفاظت کس طریقے سے ہونی چاہیے. اور اس میں سب کو ان جنرل حکم دیا جا رہا ہے کہ مال, سب سے پہلے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مال جو ہے نا وہ تمہاری قیام کا ذریعہ بنایا, زندگی کے قیام کا, یعنی زندگی کی بقا کا, زندگی گزارنے کی ایک اہم ضرورت ہے تمہارے پاس مال و دولت کا ہونا. مال و دولت ہوگا تو انسان اپنی زندگی کمفرٹیبلی گزار سکتا ہے. مال کو اسی لیے خیر بھی کہا گیا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ تمہاری زندگی گزارنے کے لیے بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے, تمہاری زندگی کی بقا کے لیے, تمہاری زندگی کے قیام کا ذریعہ اس کو بنایا گیا ہے. تو یہ تمہارے لیے بہت اہم چیز ہے. تو جب ایک اہم چیز ہے تو اس کی پھر حفاظت بھی کرنی چاہیے, اور اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کے بارے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے
کہ مال جو ہے نا اس کو تم نے کسی کم عقل کے حوالے نہیں کرنا، کسی بیوقوف کے حوالے نہیں کرنا کہ وہ اس کو ضائع کر، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں کم عقلی جو ہے وہ کم سنی کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے، یعنی کم عمر ہونے کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے، اور ویسے کم عقل ہونا جس طرح کسی کو کوئی اتنی سینس ہی نہیں ہے، یا تو ویسے ہی کوئی مجنون ہونا کسی کا، وہ تو بالکل ہی اور چیز ہے، یا اس کے علاوہ بھی کسی میں کوئی ایسی رشد نہیں ہے، کوئی ایسی سمجھداری نہیں ہے کہ وہ صحیح طریقے سے مال کو استعمال کر سکے اور وہ مال کو ضائع کرتا رہے، تو ایسے شخص کے حوالے مال نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک ان جنرل حکم ہے جو سب کو دیا جا رہا ہے۔ اور کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ آپ دیکھیں یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی اپنے مال کا، یعنی کسی کا مال کسی کی ملکیت ہے یا وہ اس کا مالک ہے، تو وہ ظاہر ہے اس کے اوپر اس مال کے اوپر اس کا حق تو بنتا ہے، لیکن اتنا غیر محدود حق بھی نہیں ہے کہ وہ اس مال کو ضائع کرنا شروع کر دے یا اس سے ایسی بے راہ روی کا شکار ہو جائے جو کہ معاشرے کے اوپر برے اثرات ڈالے، تو پھر ایسے انسان کو مال نہیں دینا چاہیے۔ آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ یہ اگر کسی کا کوئی ولی بنا ہے کسی یتیم کا، تو اس کے حوالے سے بھی یہ حکم ہے، لیکن یہ ان جنرل بھی ہے کہ فرض کریں والدین ہیں تو ان کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ان کے پاس جو مال و دولت ہے وہ بچوں کو اس طرح سے نہ دے دیں کہ ابھی ان کی عمر بھی نہیں ہے، وہ کم سن ہے اور ان میں کوئی ایسا شعور بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے، اور ان کے حوالے کر دیا ہے مال، اور ان کو بالکل جو ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مال کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے معاشرے کے اوپر غلط اثرات پڑتے ہیں نا، غیر اخلاقی حرکتیں جو ہیں وہ پھر معاشرے میں آتی ہیں، فساد برپا ہوتا ہے مال میں۔ اب آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں آج کل یہ ہو رہا ہے نا کہ جو امیر لوگ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے گاڑیاں بھی لے دی ہوئی ہیں، بے تحاشا پیسہ بھی ان کے استعمال میں دیا ہوا ہے، بلکہ اسلحہ وغیرہ لے کے بھی وہ گھوم رہے ہیں، اور پھر وہ ڈرگس اور یہ الکوہل وغیرہ اس کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہوئے ہیں، شراب وغیرہ پینا، اور پھر زنا وغیرہ میں مبتلا ہوئے ہیں، اور پھر وہ کہیں پہ بھی کوئی جھگڑا فساد ہوتا ہے، سڑک پہ چلتے ہیں یا بازار وغیرہ میں کہیں پہ بھی، وہاں پہ اپنی گن نکالی اور شوٹنگ شروع کر دی، اس سے بھی کس قسم کی واقعات اب ہم دیکھ چکے ہیں، عام ہی ہو چکے ہیں۔ اور پھر وہ ایک اخلاقی بھی دیکھیں ان کے اندر کس طرح کی برائیاں آ رہی ہیں کہ وہ خود کو اتنا بڑا اور قانون سے ماورا سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو قانون فالو کرنا ضروری ہی نہیں ہے۔ اور پھر ویسے بھی شراب، زنا، قوانین توڑنا، معاشرے کے اوپر آپ دیکھیں اس کے کتنے نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں نا۔ تو یہ چیز والدین کو سمجھنی چاہیے کہ بچوں کے ہاتھ میں پیسہ نہ دیں اگر یہ پتا ہے کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی اگر کسی نابالغ کے مال کا مالک کوئی بن بھی گیا ہے نا، تو اس کو بھی یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ اس کو کھلائے پلائے گا تو صحیح، کیونکہ یہ تو ایک بنیادی ضرورت ہے نا، تو یہ تو وہ کرے گا، لیکن اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ تقاضا کر رہا ہے کہ میرا مال مجھے واپس کرو، تو بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے نرمی سے برتاؤ کرنا ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، جھڑکنا نہیں ہے، جو ہے نا قول معروفہ والی بات، کہ اچھے طریقے سے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تمہاری خیر خواہی کی خاطر ہم یہ کر رہے ہیں کہ تم مال لے کے ضائع نہ کر دو، یا جس طرح آپ کو یہ پتا چلے کہ اس کو مال دیا تو اس نے کسی ایسے کے ساتھ بزنس میں لگا دینا یا کسی غلط بزنس میں لگا دینا جس میں اس کو یا تو نقصان ہو جائے گا یا کوئی غلط قسم کا حرام کا کاروبار ہے جو ویسے ہی غلط ہے۔ تو نرم بات کر کے، بھلی بات کر کے، جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا حوالہ دے کے، قرآن کا حوالہ دے کے بات کرتے ہیں، تو اس سے وہ ایک اچھی اور مؤثر نصیحت ہوتی ہے جس کا انسان کے اوپر اچھا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ان کو سمجھانا چاہیے۔ تو یعنی اس آیت سے ہمیں کیا کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں؟ تو مال کی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ مال و دولت، پیسہ، یہ اللہ تعالیٰ نے قیام کا، بقا کا سامان بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی یہ بھی نہ کہے کہ مال کو برا بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس کو تقویٰ کی علامت سمجھتے ہیں کہ مال و دولت ہے بھی تو ہم نے اس شاید فقر کی ہی زندگی گزارنی ہے یا اس کو استعمال نہیں کرنا، تو یہ شاید کوئی ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں، یہ کوئی بہت زیادہ تقویٰ کی علامت ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، مال کو خیر کہا گیا ہے، اللہ نے آپ کو مال دی ہے، آپ اس کو استعمال کریں، اچھا پہنیں، اچھا اوڑھیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق،
کوئی ریاکاری وغیرہ مقصود نہ ہو اور کسی پہ روب جمانا مقصود نہ ہو، اور لیکن یہ ہے کہ جو مال و دولت آپ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے، لیکن اس کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی مال ہونا تو برا نہیں ہے، اس کا غلط استعمال جو ہے وہ اس کو برا بنا دیتا ہے، کہ اگر اس کو کوئی لٹا رہا ہے، کوئی اسراف کر رہا ہے، کوئی اس کو ضائع کر رہا ہے خود سے یا کسی ایسے کے حوالے کر رہا ہے جو نا سمجھ ہے، جو سفہا کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، کم سن بچے جو ہوتے ہیں، آپ فرض کریں جیسے ابھی عید پہ بچوں کو عیدی ملتی ہے تو بچے کیا کرتے ہیں، اس کا اکثر بچوں سے گم ہی ہو جاتی ہے نا، تو پیرنٹس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچوں سے لے لیں، اس کو اپنے پاس رکھ لیں کہ بچے گھما نہ دیں، چھوٹے ہوتے ہیں نا، کم سنی کی بنا پر بھی، میں نے کہا نا کہ سفیہن جو ہے وہ کم سنی کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے، اور بعض دفعہ عقل یا آپ کہہ رہے ہیں کہ سینس یا فہم اتنا نہیں ہوتا۔ بعض جگہوں پہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی عمر میں چھوٹا ہوگا نا بھائی، تو وہ زیادہ سینسیبل ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ پیسہ میں نے کس طریقے سے خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، اور وہ بڑا بھائی جو ہوتا ہے عمر میں بڑا بھی ہوتا ہے تو اس کو سینس نہیں ہوتی، وہ پیسے کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ عمر کی وجہ سے ہی فہم و فراست آئے، بعض دفعہ کوئی چھوٹا بھی جو ہے وہ زیادہ رشد و ہدایت اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس میں کس وجہ سے جو ہے وہ ہدایت ہے یا رشد ہے، اس کے مطابق اس کو جج کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہے کہ اگر پتہ چلا ہے کہ کوئی آپ کسی کے مال کے مالک ہیں اور یہ پتہ چل گیا کہ بے وقوف ہے تو بالکل ہی اس کو مال دینا بند کر دو، جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ پوری کرنی ہے، جس طرح اس لیے کہا نا کہ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اسی میں سے ان کو کھلاؤ بھی پلاؤ بھی، نہ تو اسراف ہو نہ بخل ہو، یعنی ایک بیلنس طریقے سے جو ہے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے مال کی حفاظت ہونی چاہیے اور کس طریقے سے اس کو خرچ کیا جانا چاہیے، نہ تو کسی بے وقوف کے حوالے کیا جائے اور نہ یہ کہ بالکل ہی روک دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس طرح ہوتا ہے نا بعض دفعہ فرض کریں کسی یتیم کا اگر کوئی ولی بنا ہوا ہے تو بعض دفعہ ارد گرد کے کوئی رشتہ دار یا لوگ اس کو متنفر کرتے ہیں، ابھی وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے کہ دیکھو تمہارا مال ہے یہ سارا، تم جا کے اپنا مال مانگو اس سے، تم کیوں نہیں لے رہے ہو۔ تو اس میں اگر وہ کوئی ایسی بات کرے بھی آ کے اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ابھی وہ چھوٹے ہیں یا وہ ضائع کر دیں گے مال کو، تو ان کو قولا معروفاً جو ہے اس سے بات کرنی ہے، اچھے طریقے سے بات کر کے ان کو سمجھانا ہے۔ اگر وہ کوئی یہ نا میری جی آ رہی ہے۔ جی اچھا، تو یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کا مال بالکل بند کر دیں، نہ اسراف ہوگا نہ بخل ہوگا، لیکن یہ ہے ضروریات جو ہے اس کی وہ آپ نے پوری کرنی ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں پیسہ اس طرح سے نہیں دے دینا کہ وہ اس کو ضائع کرتا رہے اور پھر وہ معاشرے کے اوپر جو ہے اس کے غلط اثرات پڑیں اور خود بھی وہ بے روی کا شکار ہو، اس کے اپنے لیے بھی یہ غلط ہے اور معاشرتی لحاظ سے دوسروں کے لیے بھی جو ہے ظاہر یہ غلط چیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اپنے بچے بھی آ سکتے ہیں یا کسی کے اگر مال جو ہے اس کا آپ کوئی جیسا کوئی نابالغ ہے یا کوئی یتیم ہے جس کے مال کا کوئی ولی بن گیا ہے، مالک بن گیا ہے، تو ہر ایک کے لحاظ سے یہ احکامات آتے ہیں۔ اور اس میں پھر مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنی بیوی کے بارے میں یہ علم ہو کہ وہ ناسمجھ ہے یا وہ ضائع کر دیتی ہے پیسے اور اس کو نہیں سمجھ اس چیز کی، تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اس چیز کا دھیان رکھے کہ اس کے حوالے نہ کرے اس طریقے سے کہ وہ اس مال کو ضائع کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن بتا دی کہ جعل اللہ لکم قیاما، تمہارے لیے قیام کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے، ایک خیر ہے، تو کسی بھی نعمت یا کسی بھی خیر کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور نہ اس کا غلط استعمال کرنا چاہیے۔ تو چاہے بیوی ہے چاہے بچے ہیں، ان میں سے اگر کوئی بھی جو ہے وہ بے وقوف ہے یا وہ غلط طریقے سے مال خرچ کرتا ہے تو اس سے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خاندانی معاملات میں مرد کو قوام بنایا نا، تو احکامات جو ہیں وہ انہی کو ایڈریس کر کے دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں عورتوں کو کوئی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کیوں آپ نے ایسے کہہ دیا کہ عورتیں جو ہیں وہ بے وقوف ہوگی، بعض عورتیں بہت زیادہ وائز ہوتی ہیں، بہت زیادہ اچھے طریقے سے وہ لے کے چلتی ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ جو بھی ولی بنا ہے اور جو بھی کیئر ٹیکر، اس کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بے وقوفوں کے ہاتھ میں اس طریقے سے مال نہ دو، تو اس میں والدین کو بھی یہ خیال کرنا ہے، اور اگر کوئی بھی کفیل ہے تو اس کے حوالے سے۔ اسی طرح سے آگے یتیموں کے مال کے حوالے سے بات آ رہی ہے آیت نمبر 6 میں، بھی آپ دیکھیں
اچھا، ایک تو حدیث میں پہلے آیت نمبر 5 جو ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتا دوں، مال کی اہمیت کے حوالے سے۔ ایک تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک نیک شخص کے لیے پاکیزہ اور عمدہ مال کتنا اچھا ہے۔ پاکیزہ عمدہ یعنی جو حلال طریقے سے کمایا گیا۔ کیوں اچھا بتایا گیا؟ کیونکہ وہ نیک کاموں میں لگائے گا، اس کو خیر ملے گی، دنیا کے لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہوگا، اس کی آخرت کا بھی فائدہ ہوگا، ہے نا۔ اور ایک مشکات کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی شخص کے امیر ہونے میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہو۔ یہ وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو کہی نا کہ یہ نہیں ہے کہ فقر جو ہے وہ کوئی تقویٰ کی علامت ہے، بلکہ ایک یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ قریب ہے کہ فقر کفر میں مبتلا کر دے۔ یعنی جب بہت زیادہ غربت ہو اور انسان کو کچھ نہ مل رہا ہو کھانے پینے کو، تو پھر تو انسان کفر کی طرف بھی نکل جاتا ہے، غلط کام بھی کر لیتا ہے اور غلط سوچیں بھی پال لیتا ہے۔ تو مال جو ہے نا وہ ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت فضل ہے، رحمت ہے، اور اگر اللہ کا تقویٰ ہوگا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال کی فراوانی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بلکہ اس کے لیے خیر بن سکتا ہے، یہ اس کے لیے اچھائی کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ مال تو ہے لیکن ہم نے اپنے اوپر استعمال نہیں کرنا، نہیں استعمال کریں گے تو شاید ہم زیادہ متقی ہو جائیں گے، ہم شیبی سا حلیہ بنائے رکھیں یا برا سا حلیہ بنائے رکھیں، تو یہ شاید کوئی تقویٰ کی علامت ہے۔ ایسی کسی چیز کی ہمارے دین میں جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے، نہ کسی ایسی چیز کو انکریج کیا ہوا۔ اچھا، آگے دیکھیں آیت نمبر 6 پڑھیے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور یتیموں کو ان کے بالغ ہونے تک سدھارتے اور آزماتے رہو، پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچی میں تباہ نہ کرو۔ مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں، ہاں مسکین یا محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لے، پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ وَابْتَلُوا، یہ ابتلا جو ہے با لام اور واو اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے اور یہ آزمائش کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وَابْتَلُوا اور آزماتے رہو، آزمائش کرتے رہو، جانچتے رہو، ٹھیک ہے۔ کس کو جانچتے رہو؟ الیتامہ، یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغوا وہ پہنچ جائیں، بلغا پہنچ جانا، بالام غا، ان نکاح یعنی نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ ان نکاح سے مراد یہاں پہ نکاح کی عمر مراد ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس عمر میں شادی کی جا سکتی ہے۔ فَإِن پھر اگر آنستم پاؤ تم، اس کا روٹ ورڈ حمزہ نون سین ہے، یعنی الف نون سین جو انس کے معنوں میں ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو محسوس کرنا یا کسی چیز کو پا لینا۔ تو آنستم کا مطلب یہ کہ جب پاؤ تم، یعنی تمہیں محسوس ہو، منہم ان میں، رشدن رشد یعنی سمجھداری، راشین دال، فدفعوا تو دے دو، الیہم دے دو یعنی دال فا اور عین، ویسے تو دور کرنے کے معنوں میں ہوتا ہے نا، لیکن آگے الیہم آ رہا نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے دے دو ان کی طرف یا ان کو دے دو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ دفع یا دور کرنے کے معنوں میں نہیں کریں گے، دے دینے کے معنی پر کریں گے، کیونکہ فدفعوا الیہم آ رہا ہے کہ ان کو دے دو، کیا دے دو؟ اموالہم ان کے مال، ولا تأکلوها اور نہ تم کھاؤ اس کو، اس مال کو، اسرافن، اسراف سے، اسراف کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے، حد سے بڑھ جانا، ضائع کرنا، اسراف کرنا۔ و بدارن، بدارن جو ہے نا با دال را، یہ جلدی کے معنوں میں آتا ہے، یعنی کوئی ٹائم ڈیلے نہ کرنا اور جلدی جلدی کرنا، کسی کام کو مطلوبہ وقت سے پہلے جلدی سے کرنا۔ ان کے یکبرو وہ بڑے ہو جائیں، کبر سے ہے کاف بارہ کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ ومن کانا اور جو کوئی ہو، غنین غنی، غنی اس کو کہتے ہیں جس کو کسی کی حاجت نہیں ہوتی، جو مالدار ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے، یعنی کوئی امیر ہو تو فلیستعفف
بس چاہیے کہ وہ پرہیزگاری کرے. آئین فا اس کا روٹ ورڈ ہے. عفت کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری. ٹھیک ہے, عفت کا ورڈ تو پتہ ہے نا, پاک دامنی ہے, پرہیزگاری کے لیے آتا ہے. تو بیسیکلی یہ بچنے کے معنی میں. فل یس, تو چاہیے کہ وہ اس سے بچے یا وہ پرہیزگاری لے, وہ پرہیزگاری یا پاک دامنی سے کام لے. ٹھیک ہے. تو لام چاہیے کے لیے آتا ہے یا وہ کے معنوں میں, سین تا کچھ لینا یا کچھ حاصل کرنا اس معنوں میں ہے. یہ بیسیکلی باب استفعال میں چلا جاتا ہے. تو یہ ابھی میں آپ کو تفسیر بتاتی ہوں نا, تو آپ کو اس ورڈ کا ایگزیکٹ مطلب سمجھ آ جائے گا. بس آپ اس کا روٹ ورڈ این فا لکھ لیں اور آپ لکھ لیں پس چاہیے کہ وہ پاک دامنی سے کام کرے یا پس چاہیے کہ وہ بچے. ٹھیک ہے. ومن, اور جو کانا ہو فقیرن, فقر سے ہے, فا قافرا محتاجی کے لیے آتا ہے. فلیاکل, پس چاہیے کہ وہ کھائے. فا پس لام چاہیے یا آتا ہے والا وہ کے معنوں میں, اور الف کاف لام یا حمزہ کاف لام جو ہے اکلا کھانے کے لیے. بالمعروف بھلے طریقے سے, معروف طریقے سے, جانا پہچانا طریقہ. ٹھیک ہے. فَإِذَا, پھر جب دفع تم الیہم, ادا کر دو تم ان کی طرف, اموالہم ان کے مال, فَأَشْهِدُوا, تو گواہ بنا لو. شین ہادا شہادت گواہی کے لیے آتا ہے. گواہ بنا لو علیہم ان پر. وَکَفَا, اور کافی ہے کفایت کرنا, باللہ اللہ تعالی, حسیباً حساب لینے والا. حسیباً فعیلن کے وزن پہ ہے, خوب خوب حساب لینے والا. حاسین باروت ورڈ ہے اس کا. اچھا, اب یہاں پہ یتیموں کو جانچنے کی بات کی جا رہی ہے. یعنی کوئی جو ہے وہ کسی یتیم کے مال کا ولی بن گیا تھا, ٹھیک ہے, کوئی بچہ تھا, کوئی چھوٹا, تو اب ان کے لیے کیا ان کو احکامات دیے جا رہے ہیں, یا ان کو کن چیز کا دھیان رکھنا چاہیے جب وہ بچے جو ہیں وہ بلوغت کو پہنچ گئے ہیں, نکاح کی عمر کو جب وہ پہنچ گئے ہیں, تو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی آزمائش کر لو. یعنی یتیموں کو ان کا مال حوالے کرنے سے پہلے نا ان کو آزما لیا کرو. کیسے آزما لیا کرو؟ تھوڑا سا دے کے چیک کر لو کہ وہ کس طریقے سے خرچ کر رہے ہیں, ضائع تو نہیں کر لے. ویسے بھی اگر کوئی انسان کی کفالت میں ہے کوئی بچہ کسی کی, تو وہ ظاہر تھوڑا اندازہ ہو ہی جاتا ہے نا کس کی نیچر کس طرح کی ہے, اس میں سینس رشد ہدایت کتنی ہے. تو ان کو آزما لیا کرو اور پھر ان کا مال جو ہے وہ ان کو حوالے کرو. تو یہاں پہ دو شرائط بیسیکلی بتائی گئی ہیں یتیم کا مال واپس کرنے کی, ایک بلوغت اور ایک رشد یعنی سمجھداری. بلوغت یعنی بالغ ہونا, اور بالغ ہونا جو ہے کیونکہ یہاں پہ کہا گیا نا کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں, تو اس کے لیے ظاہرہ بلوغت ہی ہے جو ایک اس کی حد بتاتی ہے. اور بالغ ہونے کی جو ہے وہ اب مختلف عمر ہوتی ہے لڑکوں کی اور لڑکیوں کی, اور پھر اس کا انحصار جو ہے وہ جس جگہ پہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, یعنی جو جغرافیائی جو ایریاز ہیں, جو حدود ہیں, اس کے لحاظ سے بھی فرق پڑتا ہے. یعنی گرم ملکوں کے بچے جو ہیں وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں بنسبت ٹھنڈے ملکوں کے. اور آپ کو پتہ ہے لڑکوں میں کیا اس کی علامات ہوتی ہیں, تو فزیکل چینجز آ جاتی ہیں, آواز چینج ہو جاتی ہے. پھر لڑکوں میں بیسیکلی احتلام کا ہونا, اور لڑکیوں میں بیسیکلی جو حیض کا آنا ہے, وہ اس کی جو ہے وہ صحیح والی علامات ہیں. اس کے علاوہ جو جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں, لیکن کوئی خاص ایج اس کی نہیں بتائی جا سکتی کیونکہ ظاہر ہے یہ پرسن ٹو پرسن بھی ویری کرتا ہے, اور جیسا میں نے کہا مختلف علاقوں کے لحاظ سے بھی یہ چیز ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو بہرحال بلوغت ایک اس کی شرط ہے یتیم کا مال واپس کرنے کی, اور دوسرا سمجھداری یا رشد یعنی عقلی فکری پختگی جو ہے وہ اس بچے میں ہونی چاہیے. یہ دونوں چیزیں ہو جائیں تو پھر آپ اس کا مال اس کے حوالے کریں. اسی لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں یہ بتا دیا کہ مال ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے, اس کا خیال رکھا جانا چاہیے. اور اگر کوئی یتیم کا بھی ولی ہے تو اس کو مال دیتے ہوئے اس جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچے تو یہ دھیان کر لے کہ ایک تو واقعی وہ بالغ بھی ہو گیا ہے, اور ایک اس میں جو ہے یہ اتنی عقلی فکری لحاظ سے اتنا مضبوط ہے, اس میں اتنا شعور ہے, اتنی رشد و ہدایت ہے کہ وہ اس مال کو ضائع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس میں بھی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم ان جنرل بھی سب کے لیے ہے.
یعنی کوئی یتیم نہیں بھی ہے تو بھی اگر جس طرح باپ کو اگر پتہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ عقل نہیں رکھتا یا وہ مال کو ضائع کر دے گا تو وہ پھر اس کو پیسے نہ دے، وہ مال و دولت اس کے حوالے نہ کرے، جو کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں آپ دیکھیں کتنی برائیاں اس کی وجہ سے پھیل رہی ہیں نا۔ تو بہرحال یہاں پہ ایک تو یہ حکم دیا گیا، شرائط بتا دی گئی، ایک بلوغت اور ایک رشد و ہدایت ہونا۔ تو اگر تم ان میں یہ چیز پاؤ، رشد و ہدایت، اور وہ بالغ بھی ہو گئے تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ایک بہت اہم حکم یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ تم ان کے مالوں کو ضائع کر کے، اسراف کر کے یا جلدی جلدی کر کے نہ کھا جاؤ، یہ سوچ کے کہ این اکبرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر تمہیں ان کا مال ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھیں یہ بھی کتنا باریک نقطہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان جس کی نیت میں فطور ہوگا وہ کہے گا ابھی تو یہ بچہ چھوٹا ہے نا تو میں جلدی جلدی اس کا مال کھا لوں، ضائع کر لوں، ادھر ادھر لٹا دوں اور اپنی عیاشی پہ لگا دوں، کہ بڑا ہوگا تو یہ میرے سے مطالبہ کرے گا تو میرے پاس ہو ہی نہ، میں اس سے پہلے جلدی جلدی ختم کر لوں۔ یہ نہیں کرنا۔ ظاہر ہے کسی بھی قسم کی بدنیتی جو ہے وہ اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ ہر طرح کا دروازہ جو ہے نا کسی یتیم کو دھوکہ دینے کا یا یتیم کو اس کے اوپر ظلم کرنے کا، ہر طرح کا دروازہ اللہ تعالیٰ بند کر رہے ہیں۔ ایون اگر تم اس یتیم پہ بھی خرچ کرے ہو تو اس کو اسراف نہیں کرنا، ضرورت سے زائد نہیں خرچ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور بلا ضرورت خود بھی استعمال نہیں کرنا کہ جب وہ بڑے ہو کر مانگے تو تم کہہ دو کہ ہے ہی نہیں، وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو تمہارے اوپر ہی لگ گیا، یہ بھی نہیں کرنا۔ کوئی کسی قسم کی بدنیتی اور بددیانتی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر ایک اور حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، کہ اگر کوئی جو ولی ہے وہ خود مالدار ہے، کھاتا پیتا شخص ہے، اللہ کی رحمت ہے اس کے اوپر، تو وہ پھر یتیم کے مال میں سے حق الخدمت کے طور پر کچھ نہیں لے گا۔ حق الخدمت یعنی اپنی کام جو بھی اس کو وہ پال رہا ہے یا اس کی پرورش کر رہا ہے اس کا معاوضہ وہ نہیں لے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہوتا ہے نا جس طرح آپ کچھ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو میں اپنا معاوضہ لے لوں۔ ہاں اگر کوئی فقیر ہے، کوئی خود محتاج ہے، ومن کانا فقیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی بتا دیا آگے، کوئی فقیر ہے، کوئی محتاج ہے، اس کی اپنی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی تو وہ اس کے مال میں سے لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے حق الخدمت کے طور پہ کہ وہ اس کو لک آفٹر کر رہا ہے، اس کا فرض کریں اس کو کوئی مال مویشی ہیں ان کو دیکھ رہا ہے یا اس کا کوئی کھیت وغیرہ ہے، کوئی فصلیں ہیں ان کو دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنے لیے اس میں سے لے سکتا ہے، لیکن بالمعروف، بھلے طریقے سے۔ یہ نہیں کہ خدمت تو 100 روپے کی اور لیتے ہوئے 200 روپے لے لیے، ایسا نہیں کرنا۔ جو ایک معروف جتنا نارمل تمہارا خرچہ ہو رہا ہے یا جتنا تمہارا ایک نارمل حق الخدمت بن سکتا ہے یا معاوضہ ہو سکتا ہے بس اتنا لینا ہے، ضائع نہیں کرنا، اس کا مال کسی قسم کے غلط طریقے سے استعمال کر کے اس کو ہتھیانا نہیں ہے، اس پہ ظلم نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جو مالدار کھاتا پیتا شخص ہے وہ نہیں لے گا، جو محتاج ہے وہ معمولی سا معاوضہ لے سکتا ہے جتنا کہ جائز ہے، جتنا کہ وہ یتیم کی مال کی دیکھ بھال کے لیے وہ اپنی ایفرٹ کر رہا ہے یا جتنا اس کے اوپر اس کو خرچہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اپنی سروسز جو ہے نا اس کے عوض وہ مال لے سکتا ہے۔ فرض کریں اس میں اس کا مال لے کے کاروبار میں اپنے لگایا ہے، یہ بھی جائز آپ کر سکتے ہیں تاکہ اس کا مال جو ہے وہ فلرش ہو، آگے اس کے لیے بھی فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر مفسرین یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ حکم سب کے لیے، کہ کسی نے بھی اگر کوئی خدمت کی ہے، بالخصوص اگر دین کے حوالے سے بھی ہے، تو اگر کوئی خود اتنا صاحب حیثیت ہے کہ وہ دین کے لیے کچھ بھی کام کر رہا ہے تو وہ پھر اس کا معاوضہ نہ لے، کہ اگر وہ خود اتنا کھاتا پیتا ہے۔ ہاں اگر کوئی خود بہت زیادہ ضرورت مند ہے تو وہ دینی لحاظ سے کوئی خدمت کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے تو وہ لے سکتا ہے، معاوضہ ناجائز نہیں ہے۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے جو مؤذن تھے اور جو امام تھے مسجدوں کے، ان کے وظائف مقرر کیے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس وہی ان کا ایک ذریعہ معاش تھا، وہ کچھ اور نہیں کر سکتے تھے، ضرورت ہوتی تھی تو ان کے وظائف لگائے گئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لے نہیں سکتے، لیکن اگر کوئی اچھا بھلا کھاتا پیتا ہے اور وہ کوئی دین کی خدمت کا کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو بلا معاوضہ کرے، والنٹیرلی کرے، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب ہے فلیستعفف، یعنی وہ بچے اس سے، وہ پرہیزگاری سے کام کرے، وہ پاک دامنی سے کام لے، کیونکہ وہ خود غنی ہے تو اس کو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں سے پیسہ لینے کی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اس کے اوپر فضل کیا ہوا ہے تو پھر وہ بلا معاوضہ وہ کام کرے گا۔ تو یہ یتیموں کے ولی کے حوالے سے بھی بات ہے اور ان جنرل بھی ہے،
ٹھیک ہے. اور اگر کوئی فقیر ہے تو وہ لے سکتا ہے، لیکن وہ بھی معروف طریقے سے. یہ نہیں کہ اب اجازت ہے تو سارا کچھ ہی ڈھیر سارا لے لو، ایسا بھی نہیں ہے. اسی لیے نا بالمعروف یعنی جانا پہچانا طریقہ جو کہ معاشرتی لحاظ سے بھی ایکسیپٹیبل ہو، شرعی لحاظ سے بھی ایکسیپٹیبل ہو، اور عقل کو بھی وہ ٹھیک لے. ٹھیک ہے. تو اگر نہیں سمجھ آ رہی تو کسی سے مشورہ کر کے کچھ اس کو سیٹ کر لیں کتنی اماؤنٹ لے سکتے ہیں، یا پھر اپنی ڈسکشن پہ ہے کہ نارمل طریقے سے، کوئی اس میں بددیانتی نہ ہو. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب تم ان کے مال ان کو واپس کرو تو اس پہ گواہ ضرور بنا لیا کرو. یہ بھی ایک بہت اہم حکم دیا گیا ہے کہ گواہ بنا لو تاکہ بعد میں کوئی اختلاف نہ ہو. ٹھیک ہے. تحریری صورت میں اس کو لکھ لیا جائے، اس کے اوپر سگنیچر ہو جائیں کہ بھئی جس وقت یہ میرے کفالت میں آیا تھا تو اتنا مال تھا، اس کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ بھی اس کو لکھتے رہیں تاکہ آسانی رہے. اور جس وقت آپ اس کا مال اس کے حوالے کر رہے ہیں تو اس کے اوپر گواہ بنا لیں، انسانوں کو گواہ بنا لیں، کچھ تحریری صورت میں لکھ کے اس کے اوپر سگنیچر کر لیں. اور اس میں بھی یہ دھیان ہونا چاہیے کہ جو ولی ہیں وہ یا جو گواہ ہیں وہ کسی قسم کی خیانت نہ کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، کہ اب اگر تم گواہ بناتے ہوئے یا اس کا مال اس کے حوالے کرتے ہوئے کسی بھی قسم کی بددیانتی کر رہے ہو کہ ایکچوئل مال اس کا زیادہ تھا اور تم نے کم لکھوا دیا یا کم اس کے حوالے کیا اور اس پہ تم نے گواہ بھی بنا لیے، تو سب کے اللہ تعالیٰ کافی ہے، سب کو حساب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سب سے پھر احتساب کرے گی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس قسم کا ظلم کر کے یا اس قسم کی بددیانتی کر کے بچ جاؤں گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے موجود ہے. جس وقت وہ کفالت کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت بھی دیکھتا ہے، جب وہ مال واپس کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. حسیباً، خوب حساب لینے والا ہے، ہر وقت حساب لینے والا. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اس کی نظر سے باہر نہیں ہے. اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے. یہ یہاں پہ جو ہے نا بہت اچھی طرح سے سمجھایا گیا. تو یہ یہاں پہ احکامات بہت زیادہ دیے جا رہے ہیں. جو بھی یتیم کا ولی بن رہا ہے یا ویسے بھی اگر کوئی مال کا مالک ہے تو اس کو یہ سب چیزیں دھیان میں رکھنی چاہیے. اب دیکھیں یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر ہم دھیان رکھیں تو کتنی بے راہ روی اور کتنی جو معاشرے میں غیر اخلاقی حرکتیں ہو رہی ہیں وہ کنٹرول ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے نا کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں، پڑھیں اور اس پہ پھر عمل بھی کریں. تو بس اس کو آج اتنا ہی رکھتے ہیں. باقی انشاءاللہ آیت نمبر 7 جو ہے اس سے انشاءاللہ کل ہم سٹارٹ کریں گے. تلاوت اگر آن ہو سکتی ہے تو پلیز پلے کر دیں. جی ایک سے نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.